وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم غوث اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب میں چند معتبر اور مستند کتابوں سے کچھ عبارتیں آپ کو سنائیں گے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا سال بالاتفاق سن 561 ہجری ہے۔ ان کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کی مکمل عمر شریف 90 سال 7 مہینہ کی ہوئی۔ اللہ نے لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائی۔ 90 سال 7 مہینہ کی عمر شریف ہوئی، اور ربیع الثانی کا مہینہ بھی سب کو مسلم ہے کہ آپ کی وفات ماہ ربیع الثانی میں ہوئی۔ ربیع الآخر، ربیع الثانی اسی مہینے کو کہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہوئی، ربیع الثانی میں سن 561 ہجری میں ہوئی۔ البتہ تاریخ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں 8، 9، 10، 11، 13 اور 17 مختلف روایات منقول ہیں۔ 8 کی بھی روایت ہے کہ 8 ربیع الثانی کو وصال ہوا ہے، 9 کی بھی روایت ہے، 10 کی بھی روایت ہے، 11 کی بھی ہے، اور 13 ربیع الثانی کی ہے، اور 17 ربیع الثانی کی روایت ہے۔ اپنے یہاں سرکار غوث پاک کا فاتحہ 11 ربیع الثانی کو ہی خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ غوث پاک کے فاتحے کا نام ہی 11ویں شریف رکھا جاتا ہے۔ اور بغداد شریف میں 17 ربیع الثانی کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کے مناقب میں ہم چند بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، چند مستند اور معتبر کتابوں سے کچھ عبارتیں آپ کو سناتے ہیں۔ چونکہ یہ عجب دور ہے، اس میں گڑھی ہوئی کہانیاں بہت بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ بزرگوں کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے کہ جو مرتبہ دیا ہے اسی کو بیان کیا جائے، وہی کم نہیں ہے، بہت ہے۔ اور پھر اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرنا، جھوٹی روایتیں بیان کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پہلی عبارت آپ کو سناتے ہیں بہجت الاسرار شریف کی۔ سرکار غوث پاک کی شان میں بہت معتبر مستند کتاب ہے۔ اس کو حدیث کے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، اس طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بہجت الاسرار شریف، اس میں ہے کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بزرگ سرکار غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، اور ایک زمانے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عقیدت کم ہی رکھتے ہیں،
تو انہوں نے فرمایا کہ سید عبد القادر وہ ہیں کہ سمندر، شریعت کا سمندر ان کے داہنے ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ ہے، جس میں سے چاہے پانی لے لیں۔ شریعت کا سمندر ان کے داہنے ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے، جس میں سے چاہے چلو لے لیں، پانی لے لیں۔ اور فرمایا کہ ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر جیلانی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے زمانے کے یہ بزرگ جن کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی اور اللہ کے حبیب نے ان کے لیے اپنی قبر انور سے ہاتھ باہر کیا تھا، انہوں نے بوسہ دیا تھا، ان کا قول غوث پاک کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری عبارت، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان بہت بلند ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف ولی ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے آپ، علمی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہری اور علم باطنی میں کامل دسترس عطا فرمائی۔ علم ظاہر بھی اللہ نے آپ کو کمال درجے کا دیا اور علم باطن میں بھی آپ کو اللہ نے کامل بنایا۔ خود آپ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، جو بغیر استاذ کے محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو علم عطا فرماتا ہے، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے اور ہر ایک دروازے کی وسعت زمین اور آسمان کے درمیان فراخی کے مثل ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی وسعت ہے، جتنی فراخی ہے، اتنی وسعت ہر ایک دروازے کی ہے، اور اللہ نے 70 دروازے میرے لیے علم لدنی کے کھول دیے۔ قرآن و حدیث پر ان کو عبور حاصل تھا، مکمل عبور حاصل تھا، اور اسرار اور رموز اور راز کی باتوں میں ان کو واقفیت حاصل تھی۔ تبحر علمی میں اپنے زمانے کے تمام علماء سے بڑھے ہوئے تھے۔ جب آپ درس و تدریس کی مسند پر بیٹھتے یا خطابت اور بیان کی کرسی پر فائز ہوتے تو آپ ایسے ایسے نکات بیان کرتے کہ لوگ آپ کے علمی کمالات کے دیوانے ہو جاتے، اور چند ہی دنوں میں آپ کے علم کا چرچا چاروں طرف ہونے لگا۔ تیسری عبارت بہجت الاسرار شریف میں ہے اور تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں ہے، دو معتبر کتابیں ہیں، ان میں یہ عبارت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں تم کو ان سب چیزوں کی خبر دوں جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو اور رکھتے ہو۔ تم سب میرے سامنے شیشے کے بوتل کی طرح ہو جس سے ظاہر اور باطن سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ آپ کا ارشاد ہے، یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو، گھر میں جو کچھ رکھتے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تم سب کو خبر دے دوں، لیکن میرے اوپر شریعت کی لگام ہے، اس لیے میں یہ سب راز فاش نہیں کرتا۔ اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی میری زبان پر تو میں سب کچھ بتا دیا کرتا۔ اور پھر صاف فرمایا کہ تم سب میرے سامنے ایسے ہو جیسے شیشے کا بوتل ہوتا ہے اور بوتل میں جو چیز ہوتی ہے صاف نظر آتی ہے، اس طرح سے تمہارے ظاہر اور باطن سب کچھ مجھے نظر آتے ہیں۔ چوتھی عبارت بہجت الاسرار شریف میں ہے اور قلائد الجواہر شریف میں یہ عبارت ہے، اور قلائد الجواہر شریف بھی سرکار غوث اعظم کی شان میں بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ بخاری شریف کی جو شرح ہے بشیر القاری، اس میں اس کے حوالے دیے گئے ہیں، اور نفحات الانس میں بھی یہ عبارت ہے جو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور نزہۃ الخاطر الفاطر یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے۔ ان سب میں اور ان کے علاوہ اور کتابوں میں یہ ہے
کہ آپ جب طلب علم کے لیے جیلان سے روانہ ہوئے، بچپن کا واقعہ بڑا مشہور ہے ڈاکوؤں والا، میں نے اتنی کتابوں کا حوالہ دے دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعہ فرضی نہیں ہے، گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ صحیح سچا واقعہ ہے۔ جب آپ علم طلب کرنے کے لیے جیلان سے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی گدڑی میں 40 دینار سی دیے تھے، 40 اشرفیاں آپ کی صدری کے استر میں سی دیے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور سب کا سب کچھ لوٹ لیا، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے، تو پوچھنے پر آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری گدڑی میں سلی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ سچ کیوں بول دیا؟ ہم کو تو خبر بھی نہیں دی تمہارے پاس جو ہے یہ درہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو میری ماں کی نصیحت ہے کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میرا یہ وعدہ تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، وہ بولا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری زندگی اپنے رب تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی۔ رب سے کتنا وعدہ بندے کا ہوتا ہے، میں نے سب خلاف کیا۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کے مبارک ہاتھ پر تائب ہوا، اس نے توبہ کی اور قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ 5ویں عبارت جامع کرامات اولیاء میں ہے، قلائد الجواہر میں ہے، نزہۃ الخاطر الفاطر میں ہے، تحفہ قادریہ میں ہے۔ تحفہ قادریہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف اعلیٰ حضرت نے بھی کی ہے فتاوی رضویہ میں، اور ان کے علاوہ اور کئی معتبر کتابوں میں ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان کی شہرت جب دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں ہوئی تو بغداد شریف کے اجل فقہا میں سے 100 فقہا آپ کے پاس آئے، جو بڑے بڑے عالم فقیہ عالم ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ فقہا، ان میں سے 100 فقہا بڑے بڑے فقیہ بڑے بڑے عالم جو ہے آپ کے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ آپ کے علم کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس آئے تھے، اور ان فقہا میں سے، ان علماء میں سے ہر ایک فقیہ نے بہت سے پیچیدہ مسائل لے کر بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی یہ سوال ان سے کریں گے، یہ اس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے۔ 100 فقہا تھے، اپنے سوالات لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ جب وہ سب عالم وہ سب فقیر بیٹھ گئے آپ کی خدمت میں، ابھی کچھ بھی آپ سے عرض نہیں کیا، تو آپ روشن ضمیر ہیں، اللہ نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی ہے، تو آپ نے اپنی گردن مبارک جھکا لی، اور آپ کے مبارک سینے سے نور کی ایک کرن ظاہر ہوئی جو ان سب فقہا علماء کے سینوں پر پڑی، اور اس سے ان کے دل میں جو سوالات تھے وہ سب سلب ہو گئے، سارے سوالات ختم ہو گئے، ان کا سارا علم آپ نے سلب کر لیا۔ وہ سب پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، سب نے مل کر زور سے چیخ ماری، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے کہ ہم تو خالی ہو گئے، ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اپنی پگڑیاں پھینک دیں۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم کرسی پر جلوہ گر ہوئے، اور ان کے سوالات جو اپنے دلوں میں لے کر حاضر ہوئے تھے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ہر ایک سے آپ مخاطب ہوئے کہ آپ کا یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، آپ نے یہ سوال سوچا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 فقہا میں سے ہر ایک کا آپ نے سوال بھی بتایا اور ہر ایک کے جواب بھی آپ نے دے دیے۔ اس پر جتنے فقہا تھے ان سب نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کر لیا کہ واقعی آپ ہم سب سے بڑے عالم و فاضل بھی ہیں۔ 6ٹھی عبارت قلائد الجواہر شریف کی،
اس میں ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں، تاریخ ابن کثیر بہت مشہور ہے، فرماتے ہیں کانا لہ الید الطولا فی الحدیث والفقہ والواضح وعلوم الحقائق۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث میں، علم فقہ میں، واضح و نصیحت میں اور علوم حقائق میں ید طولا تھا۔ آپ ان سب علوم میں ید طولا رکھتے تھے، یعنی بہت ماہر تھے۔ ساتویں عبارت قلائد الجواہر شریف کی ہے کہ طلبہ آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو پھر ان کو کسی دوسرے استاد کی طرف توجہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہ رہتی تھی، کیونکہ آپ تمام علوم و فنون کے مجمع تھے۔ آپ کثرت سے طلباء کو پڑھاتے تھے، جو بھی طالب علم آپ کی بارگاہ میں آتا پھر کسی اور استاذ کی ضرورت نہ رہتی، تمام علوم و فنون سے آپ اس کو ماہر کر دیا کرتے تھے۔ آٹھویں عبارت اخبار الاخیار شریف میں ہے، محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قلائد الجواہر شریف میں بھی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے صاحبزادے سیدی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے 33 سال درس و تدریس اور فتاوی نویسی کے فرائض سر انجام دیے، پڑھنا، پڑھانا، درس و تدریس اور فتویٰ لکھنا۔ تو آپ نے 33 سال درس و تدریس اور فتاوی نویسی کے فرائض سر انجام دیے۔ نویں عبارت اخبار الاخیار شریف کی ہے، تحفہ قادریہ میں ہے کہ علماء عراق اور گرد و نواح کے علماء کے جو ہے اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتاویٰ آتے تھے۔ عراق کے جو علماء تھے وہ بھی فتاویٰ بھیجتے تھے، آس پاس کے علماء، اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس سوالات آتے، فتاویٰ آتے تھے، اور آپ بغیر مطالعہ کیے، بغیر تفکر کے، بغیر غور و خوض کے درست جواب دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مطالعہ کر لیا، غور و فکر کیا نہیں، بس سوال آیا آپ کے پاس فوراً بلا تاخیر جو ہے آپ جواب دیتے تھے اور درست جواب دیا کرتے تھے۔ حاذق اور ماہر علماء اور بہت بڑے بڑے فضلاء میں سے کسی کو بھی آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کوئی جرات نہیں ہوتی تھی۔ 10ویں عبارت قلائد الجواہر شریف کی ہے، علامہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جہاں آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کی تھی، ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کی تھی، اس مجلس میں شیخ جمال الدین ابن جوزی بھی حاضر تھے، اور آپ کی پہلی 11 وجوہات بیان کردہ کے متعلق ابن جوزی نے اقرار کیا کہ ان کا مجھے علم تھا، لیکن بعد والی 40 وجوہات کے متعلق آپ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم، بہت بڑے محدث تھے غوث پاک کے زمانے کے، لیکن ان کو غوث اعظم سے عقیدت بالکل نہیں تھی۔ ان کو صرف صوفی مانتے تھے، مسجد کا ملا مانتے تھے، ان سے ان کو عقیدت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ہی ایک عالم تھے، وہ غوث پاک کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ آپ بھی چلیے۔ انہوں نے کہا کیا جاؤں، ان کے پاس ایک مولوی ہے، صوفی آدمی ہے، اور ان سے مجھے کیا ملے گا؟ کہا نہیں چلیے، کم سے کم ایک بار ان کی محفل سنیے، ان کا بیان کیسا ہوتا ہے۔ خیر وہ گئے، بادل ناخواستہ، چاہتے نہیں تھے لیکن گئے، اور جا کے اپنے دوست کے ساتھ وہ بیٹھے، اور سرکار غوث اعظم نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی، تو ان کے ساتھ عالم نے کہا علامہ ابن جوزی سے کہ حضرت آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ کہا ہاں یہ تفسیر میں جانتا ہوں۔ غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی اسی آیت کی، پھر پوچھا ساتھ والے نے ابن جوزی سے کہ آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تفسیر جو ہے میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری بیان کی، آپ نے یہی کہا، 11 تفسیروں تک تو آپ نے ہی جواب دیا کہ ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں۔ جب 12ویں تفسیر بیان کی غوث اعظم نے
تو ابن جوزی کے ساتھ والے عالم نے کہا حضرت آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو نئی بات ہے، یہ مجھے خبر نہیں تھی۔ پھر آپ نے جو ہے بیان کی 13ویں تفسیر، 14ویں تفسیر، 40 تفسیریں بیان کی آپ نے، اور ہر تفسیر کے بارے میں ابن جوزی نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اب تک یہ تفسیر میں نہیں جانتا تھا۔ آخرکار غوث اعظم کے علمی مقام میں بھی بالادستی کا اقرار کر لیا کہ ان کا علم جو ہے یہ عبادت میں تو ہم سب سے اعلیٰ ہیں تقویٰ طہارت میں، لیکن علم میں بھی ان کے مقام کا، ان کے پائے کا کوئی عالم اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ تو علمی مقام میں بھی بالادستی رکھنے کا اقرار کر لیا، اور آپ کے نیاز مند ہو گئے، اسی دن سے آپ کے عقیدت مند ہو گئے، معتقد ہو گئے وہ۔ 11ویں عبارت طبقات الکبریٰ میں ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء عراق کے سامنے آپ کے فتاویٰ پیش ہوتے، یعنی عراق کے علماء کے سامنے آپ کے فتاویٰ پیش ہوتے، جو آپ فتویٰ لکھے رہتے تھے، تو ان کو آپ کی علمی قابلیت پر سخت تعجب ہوتا تھا، اور وہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اللہ پاک ہے جس نے عبد القادر جیلانی کو ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ 12ویں عبارت نزہۃ الخاطر فاطر میں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المذہب تھے، حنبلی تھے، چاروں مسلح برحق ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ہم لوگ حنفی ہیں، وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی المذہب تھے، لیکن اپنے زمانے میں چاروں مذاہب پر، حنفی، مالکی، شافعی، حنفی، چاروں مذاہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگر سائل حنفی ہوتا تھا تو حنفی مذہب کے مطابق اس کو جواب دیا کرتے تھے، کوئی سائل اگر مالکی ہوتا تھا تو مالکی مذہب پر جواب دیا کرتے تھے، کوئی حنبلی ہوتا تھا تو حنبلی مسلک پر جواب دیا کرتے تھے، جو جس مسلک کا ہوتا تھا اسی مسلک پر اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ 13ویں عبارت سیرت غوث اعظم میں ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا اس میں ذکر کیا ہے۔ آپ صاحب تصانیف بزرگ بھی ہیں، جو عالم کتابیں لکھتا ہے اس کو صاحب تصانیف کہتے ہیں، تو آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں سرکار غوث اعظم نے۔ ان کی پہلی کتاب جو ہے غنیۃ الطالبین ہے، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں شریعت اور طریقت کے مسائل کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب فتوح الغیب ہے غوث اعظم کی، یہ علم تصوف اور معرفت میں بڑی بلند پایہ تصنیف ہے۔ اس کتاب میں 78 عنوان ہیں۔ تیسری کتاب فتح ربانی ہے، یہ کتاب غوث اعظم کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کے 63 واعظ ہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی 63 سال تھی، اس نسبت سے 63 واعظ آپ نے فرمائے تھے، وہ سب اس میں اکٹھا کر دیے گئے ہیں۔ چوتھی کتاب مکتوبات محبوب سبحانی ہے، یہ آپ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے، جو آپ نے خطوط لکھے تھے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ پانچویں کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، علماء تو اس کا نام سنتے ہی سمجھ گئے ہوئے کیسی کتاب ہے، الاسرار اس کا نام ہے، سر الاسرار رازوں کا راز ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ابرار بھی، اللہ کے نیک بندے بھی اس کے محتاج ہیں۔ اس کتاب میں مقامات تصوف اور منازل سلوک بیان کی گئی ہیں۔ اور چھٹی کتاب رسالہ غوث اعظم ہے، اس میں ان الہامات کو قلم بند کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وارد ہوئے، جو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا تھا، آپ کے دل میں بات ڈالتا تھا، وہ سب اس میں اکٹھا کر دیے گئے۔ ساتویں کتاب ہے جلاء الخواطر، یہ 45 مجالس کے ارشاد کا مجموعہ ہے، 45 مجلسوں میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کا مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ متفرق کتابیں ہیں، السبول شریف، درود کبیر احمر اور درود قصیر اعظم وغیرہ بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں۔ 14ویں عبارت متفرق کتب میں، یعنی بہت سی کتابوں میں یہ بات ہے کہ شروع میں آپ واعظ نہیں کہتے تھے،
بچوں کو پڑھاتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، دینی خدمات کرتے تھے، لیکن آپ تقریر نہیں کرتے تھے، واعظ نہیں فرماتے تھے۔ شروع میں واعظ شروع کرنے سے پہلے آپ کی کیفیت عجیب تھی، زمانے کے حالات کو دیکھ کر مضمحل اور غمگین ہو جاتے، جو لوگوں کی بے راہ روی تھی اس کو دیکھ کر کے آپ پریشان ہو جاتے تھے، اور ایمانی حرارت کے جوش میں بند و معوذت کے لیے خود کو آمادہ کرتے، یعنی ایمانی گرمی پیدا ہوتی، جوش پیدا ہوتا، تو آپ سوچتے تھے کہ لوگوں کو نصیحت کریں، دین کی باتیں بتائیں، ان کو گمراہی سے بچائیں۔ لیکن خلوت سے جلوت میں آنا، خلوت سے انجمن میں آنا آپ کی طبیعت کے خلاف تھا۔ آپ کی طبیعت پہ یہ بات بار تھی، آپ تنہائی پسند کرتے تھے، مجمع میں آ کر کے لوگوں سے بیان کرنا یہ بہت بھاری بات تھی آپ کے لیے، اس لیے آپ خاموش رہ جاتے، بیان نہیں کرتے تھے۔ 16 شوال سن 521 ہجری منگل کے دن دوپہر کی ساعت سعید میں کیا حیات، دوپہر کے وقت کیا مبارک وقت تھا وہ آپ کے لیے، وہ ساعت سعید بھی کیا حیات آفری تھی۔ آپ قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جو آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہتے ہیں، یہ قیلولہ کرنا سنت ہے۔ آپ قیلولہ فرما رہے تھے کہ یکایک خواب میں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے ارشاد فرمایا، عبد القادر، آپ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو گمراہی سے بچاؤ، واعظ و نصیحت کرو۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، دل میں تو بات آتی ہے کہ میں واعظ کہوں، تقریر کروں، مگر کیا کروں؟ میں ایک عجمی ہوں، عرب کے علاوہ سب کو عجم کہا جاتا ہے، میں ایک عجمی ہوں، اور عرب کے فصحاء کے سامنے زبان کیسے کھولوں؟ عرب کے علماء ہیں، ان کی زبان فصیح ہے، ان کے سامنے میں ایک عجمی شخص کیسے زبان کھولوں، کیسے بات کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ ارشاد کی تعمیل میں آپ نے منہ کھول دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک آپ کے منہ میں 7 بار ڈالا، لعاب دہن۔ حضور نے حضرت غوث اعظم کے منہ میں 7 بار اپنا تھوک ڈالا، لعاب دہن ڈالا، پھر حکم فرمایا کہ اٹھو اور جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، گمراہی سے بچاؤ اور انسانیت کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ خواب سے جاگتے ہی حضرت نے ظہر کی نماز ادا کی اور واعظ کے ارادے سے بیٹھ گئے کہ آج ابھی واعظ کرتا ہوں۔ جب آپ بیٹھ گئے، لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک آج نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے کچھ بات بتائیں گے، تو بہت سارے لوگ آپ کے گردا گرد جمع ہو گئے۔ ابھی کبھی بھی آپ نے واعظ نہیں کیا ہے، لوگوں کے سامنے کبھی آپ نے تقریر نہیں کی ہے، یہ پہلا اتفاق ہے۔ خطاب شروع کرنے میں آپ کو جھجک محسوس ہونے لگی، کیسے بیان شروع کریں، کہاں سے بات شروع کریں، کیا بتائیں لوگوں کو، جھجک محسوس ہونے لگی۔ یکایک آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے روبرو کھڑے ہیں، عالم بیداری میں دیکھ رہے ہیں مولائے کائنات کو۔ حضرت علی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عبد القادر واعظ کیوں شروع نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی، یا جدی، جد ان کے معنی دادا ہوتا ہے، حضرت علی کی اولاد میں اس لیے جدی کہا، میرے دادا، یا جدی، میں گھبرا گیا ہوں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں بیان کیسے شروع کروں؟ مولائے کائنات حضرت علی نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا لعاب دہن 6 بار آپ کے منہ میں ڈالا، 6 بار اپنا مبارک تھوک آپ کے منہ میں ڈالا۔ تو آپ نے عرض کی،
ایک بار اور کیوں نہیں 7 کا عدد آپ پورا فرما دیں، 6 ہی بار آپ ڈال رہے ہیں اپنا لعاب دہن میرے منہ میں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ بیٹے یہ رسول اللہ کا پاس ادب ہے، خواب میں اللہ کے رسول نے 7 بار ڈالا تھا، میں برابری کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا کوئی کام کروں جس میں برابری کا شائبہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے 7 بار لعاب دہن ڈالا تھا اور میں 6 بار لعاب دہن اپنا جو تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں۔ یہ فرماتے ہی پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب آپ نے وعظ شروع کیا اور آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلا بیان آپ کا یہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنے رشد و ہدایت کا آغاز اپنے پہلے ہی وعظ سے کچھ اس طرح کیا کہ آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کا میٹھا کلام، شیریں کلامی اور موجز بیانی کو دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے کہ اتنا عمدہ بیان، اتنا فصیح و بلیغ بیان ہو رہا ہے ان کا، اور فصحائے زمانہ کی زبانیں گونگی ہو گئیں۔ اور پہلے پہل آپ کے درس و تدریس، رشد و ہدایت اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ آپ کے شیخ طریقت، آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے ہوا۔ آپ ان کے مدرسے میں تھے، پہلا بیان آپ کا وہاں سے ہوا۔ آپ پہلے مدرسے ہی میں بیان فرمانا آپ نے شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں اللہ کے بندوں کا رجوع عام آپ کی طرف ہونے لگا۔ سارے بغداد میں اور اطراف کے لوگ آپ کے مواعظ حسنہ، آپ کا بیان سننے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور آپ کی شہرت چند ہی دنوں میں سارے عراق، شام، عرب، عجم میں پھیل گئی۔ ہجوم کی وجہ سے مدرسے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ لوگ مدرسے کے باہر، راستوں پر، سڑکوں پر، چوک راہوں پر بیٹھ جاتے۔ آخر سن 528 ہجری میں آس پاس کے مکانات کو مدرسے میں شامل کر کے مدرسے کو وسیع کر دیا گیا۔ پھر بھی بے پناہ ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے اتنی وسیع اور عریض عمارت بھی ناکافی ہو گئی، اور آپ کا شورا جو ہے شہر سے پھر آپ کا ممبر شہر سے باہر عیدگاہ کے میدان میں رکھا جانے لگا۔ آپ عیدگاہ کے میدان میں کہنا شروع کیا آپ نے۔ حاضرین مجلس کی تعداد بعض اوقات 70,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ جب آپ واعظ فرماتے تھے تو اسے لکھنے کے لیے ہر مجلس میں 400 دواتیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ عام طور سے ہفتے میں 3 بار واعظ فرمایا کرتے تھے۔ 3 بار آپ کا خطاب ہوتا تھا، جمعہ مبارکہ کے دن اور اتوار کی صبح اور منگل کی شام۔ ہفتے میں 3 مرتبہ جو ہے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ ان مواعظ کے سلسلے میں جو ہے دور دور سے لوگ جو ہے آتے تھے، اور یہ 2-4 سال سلسلہ نہیں رہا بلکہ 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سن 521 ہجری سے 561 ہجری تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ آپ خطاب فرماتے رہے۔ ابھی اور باتیں ہم نے لکھی تھیں، یہ باتیں ختم ہو گئی، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ مولا تعالیٰ سرکار غوث اعظم کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی سب بیان مکمل کر دیا جائے گا۔